جو نکاح کے کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر سب سے انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد، پھر نیچے مرزا قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے، پھر وہ جو نیچے دوست کالم میں آخر میں لکھا ہوا ہے جہاں پر ہوتے ہیں نا مثلاً پریسٹ کے دستخط یا مولوی کے یا جس کے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ جماعت، پھر نیچے لکھا ہوا ہے سیکٹری جماعت۔ تو کیا یہ اپنا پریزیڈنٹ جماعت جو ہوتا ہے وہ ان کا پریسٹ ہوتا ہے یا ریلیجیس پیروں کا یعنی کہ بڑا ہوتا ہے، یا سیکٹری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے مکس اپ کیا ہوا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی چیز انہوں نے لے لی ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کا جو نکاح ہوتا ہے وہاں پریزیڈنٹ لکھا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، نو۔ تو پھر وہاں تو وہ جو کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لے لیا؟ میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ ہاں، اوپر مرزا قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے جو نکاح کا کاغذ ہے، ٹھیک ہے، نکاح نامہ لکھا ہوا، نیچے اس کے لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، وابدو، نیچے مرزا قادیانی کا نام، نیچے وہ جو دولہا ہے یا دلہن جو اس کے ان کے نام، نیچے چلے جائیں تو پریزیڈنٹ کے سائن، سیکٹری کے سائن جماعت کے۔ تو مسلمانوں میں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تو مرزا قادیانی کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ہی پریزیڈنٹ کا، نہ ہی سیکٹری کا، نہ یہ درود لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ چیزیں جو ہے جی، تو یہ چیزیں جو ہے نا دو متضاد چیزیں، اپوزٹ۔ دیکھیں پہلی بات جو یہ ہے، جو میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیٹ اندر سٹیٹ، یہ انہوں نے نکاح کا فارم، اس کے بعد قضاء، کوئی بھی لڑائی جھگڑا سول ہو فوجداری ہو، اس کے فارم، فیصلے کرنے ہیں، جج مقرر کیے ہوئے ہیں قادیانی ملنگ ملنگڑیوں کو فورس کر کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہمارا یہ نظام آپ نے ماننا ہے، اس کو بولتے ہیں سٹیٹ انڈر اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام جو نکاح فارم ہوتا ہے اس پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی ہوں گی کیونکہ مجھے اتنا ڈیپلی نہیں پتا، لیکن انہوں نے تو ایک اپنا پورا نظام بنایا ہوا ہے، ہر ملک میں جہاں بھی یہ قادیانی ملنگ بستے ہیں، بھلے 2-4 ملنگ ہیں، وہ قادیانی پیروں کی ایک سٹیٹ انڈر سٹیٹ ہے، اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو وہ اپنے نظام میں جو مرضی لکھتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور قادیانی ملنگ جو ہیں وہ اخراج کے جوتوں سے ڈرتے ہوئے اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ماننے تو اخراج ہو جاتا ہے۔ اخراج کا مطلب ہے سوشل بائیکاٹ۔ سوشل بائیکاٹ کرتے کون ہے؟ ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی، اپنے ہی۔ تو یہ ایک ایسا گندا نظام ہے، ایسا گندا نظام جس میں قادیانی بیچارے جکڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا نکاح فارم ہے، جو مرضی لکھ کے ان کو دیں۔ چوئی صاحب جی نہیں، لیکن وہ عدالت میں نہیں نہ لے جا سکتے، نہ ہی وہ پاکستان کی حکومت اس کو مانے گی، یہ شاید پاکستان کے عوام کو بھی نہیں پتا اور وہاں کی حکومت کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ اسلامی شہر کے اوپر ایک کھلا کھلا ڈاکہ ہے۔ کیا نہیں صاحب انہوں نے تے ہر ایک اشعار دے اوتے ڈاکہ پائے گا، یہ کیڑا مطلب وہ ہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو میں کون سی بات بتاؤں؟ چوئی صاحب میں آپ کو ایک جی چوئی صاحب ایک منٹ، اپنے مفتی جاوید صاحب آئے نے، اپنے پاکستان تو ہیں بڑے اچھے وہ نے، اپنے جاوید صاحب اپنے چوئی صاحب نے ایکس قادیانی نے، ایسے چودھری صاحب بڑے اچھے بندے نے، تے تھوڑی اردو بولو، میرے خیال ہے جاوید صاحب نے شاید سمجھ نہ آ رہی ہوئی تھوڑی گل دی۔ چوئی صاحب نہیں سمجھ آتی ہے حضرت، میں بولتا بھی رہتا ہوں، لیکن بولیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اتنا جزاک میں اللہ، بتا دوں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کے علم میں لے آؤں، جب پاکستان میں چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا نا، تو انہوں نے پاکستان کے اندر نکاح نامے کے پیپر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، کیونکہ خطیب ہونے کے ناطے نکاح وغیرہ پڑھاتے بھی ہیں ہم، اس میں جہاں خانے لگے ہوتے تھے نا، جہاں پر گواہ اور شادی
शुदा जोड़े के नंबर दस्तखत, उससे ऊपर 4 लाइनें हैं और ये इकरार नामा है कि उसमें इकरार करना पड़ता है कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन्नबीयीन मानता हूँ और मानती हूँ, और इसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी, लाहौरी और क्या कहते हैं जो दूसरे ग्रुप है अहमदी ग्रुप, इनको मुसलमान नहीं समझता। तो यहाँ जो पेपर है उसमें ये चीज़ें अब इस बार वाज़े तौर पर लिखी हुई है। ठीक है सर, चलें अब आप अपनी बात करें। जी चौधरी साहब आप ठीक नहीं, हैं? अपना क्या आपके पास कोई है, उसका कोई पिक्चर है या आप अपलोड कर दे तो हम भी देख सकें? मेरे पास तो पूरी मुफ्ती क्या नाम है, पूरा रजिस्टर है। ऐसा है कि मैं मस्जिद जाऊंगा ना तकरीबन आधा घंटा बाद, तो मैं आपको ना इनबॉक्स कर दूंगा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, बाकायदा तौर पर बड़े बड़े हुरूफ से वहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लाइनें हैं, 4 है कि 3 हैं, कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन्नबीयीन मानता हूँ और मानती हूँ, और आपके बाद किसी को भी जो ख़त्म नबूवत का दावा करे, मिर्ज़ा कादियानी, अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, उन्हें मुसलमान नहीं समझता और ना समझती हूँ। ये बाकायदा तौर पर जी ये परवेज़ इलाही के दौर में हुआ था जी, बिल्कुल उसने जी किया अभी ये हुआ है, मेरा अभी ये जो अभी जी बना अभी था हुआ जी अभी जी जब ये जो बना था 22 में जी बिल्कुल बहुत, और उसी की बहुत सजा प्यारा, मेरे ख्याल में काट रहा है, उसी की सजा बहुत काट रहा है प्यारी, ये जो इतना बड़ा काम उसने किया है सर कि बंदे कोशिश करते करते थक गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हाथ से ऐसा काम लिया है ना कि आप हैरान रहेंगे, जब उसे देंगे दिल खुश हो जाता है। वो उसी की सजा काट रहा है जी, वो अभी जो जेल में पड़ा हुआ है ना ये उसी की सजा अच्छा काट जी जी, अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ इनका स्टेट एंड द स्टेट निज़ाम, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ जो मैंने खुद देखी है। यहाँ अच्छा किसी दोस्त का माइक ओपन है। यहाँ कनाडा के मैं आपको बात सुनाऊं, कादियानी एक मलंग, उसकी कनाडा की अदालत से तलाक हो गई। देखें, जब कनाडा की अदालत से तलाक हो गई, अब वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान जाता है या कहीं और उसने शादी करनी है, जहां भी करनी है वो दूसरी शादी करके, तो वो कोर्ट का जो पेपर है, अगर उसने पाकिस्तान से बाहर अपना कनाडा से बाहर शादी की है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में, तो वो अपनी बीवी को बुला भी सकता है। अब उसकी यहां से तलाक हो गई, चूंकि वो कादियानी मलंग था और अभी भी है, उसकी बदनसीबी है कि अभी भी वो कादियानी मलंग है। टोरंटो में रहता है, वो ट्रक चलाता है। उसने आगे शादी करनी थी। अब इनका जो निजाम है वो ये है कि एक तलाक का पेपर, अलहदगी का पेपर अदालत से जब मिल जाए, तो दूसरा जमाती तौर पे भी उसको एक पेपर चाहिए जिसमें ये खुला लिखा हो कि इन लोगों की आपस में तलाक हो गई है। 2 पेपर होंगे तो फिर कादियानी मलंग या मलंगनी किसी नए कादियानी मलंग या मलंगनी से शादी कर सकता है। उस कादियानी मलंग को कोर्ट का पेपर मिल गया, वो जो लड़की थी उसकी बीवी, वो किसी लौंडेबाज मरब्बी की सहेली बन गई थी। अब उसको जमात से वो पेपर नहीं मिला, सारा जोर लगाया उसने, वो उन्होंने कहा जी वो पेपर नहीं, आपके मामलात क्लियर नहीं है। ओके, अब अदालत यहाँ कनाडा में जब तलाक फाइनल करती है, तो अदालत क्या करती है कि अदालत तलाक फाइनल करने से पहले अगर कोई जायदाद है तो उसका फाइनल करती है, अगर कोई बच्चों का खर्चा है तो उसका फाइनल करती है। जिस जिस चीज का फाइनल करना है वो पहले फाइनल करते हैं, आखिर पे तलाक फाइनल करते हैं। जब जज को रिपोर्ट मिल जाए कि सब कुछ मामलात, बच्चों का खर्चा, बच्चों से मिलना, जो भी निज़ाम है, जायदाद का निज़ाम डन हो गया है, वो सारी रिपोर्ट साथ लगे,
تو پھر طلاق ڈن ہوتی ہے، آخری مور ہوتی ہے طلاق، سارے معاملہ ڈن ہونے کے بعد۔ سٹیٹ اندر سٹیٹ نظام دیکھیں ان بدکاروں کا، وہ طلاق لے کے اس نے کہا جی میں نے آگے شادی کرنی ہے، اب مجھے کو ملنگنی چاہیے کیونکہ میں ملنگ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے معاملات جماعت کے ساتھ سیدھے نہیں ہیں، وہ بھی سیدھے ہوں گے تو پھر آپ کو اجازت نامہ ملے گا، جماعت کا طلاق نامہ۔ ساری اس نے کوشش کر لی، اس کو وہ پیپر نہیں ملا۔ پھر وہ بیچارہ ملنگ، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اس ملنگ سے بات کی، وہ ملنگ میرا دوست ہے، اس نے اپنے اوپر ہونے والا ظلم جو مجھے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں گیا یو کے ٹکٹ لے کے، کسی کو اور لونڈے باز مربی کی سفارش ڈلوائی جو میرا واقف تھا، تو میں پہنچا مرزا مسرور کے پاس جو قادیانی پیر ہے موجودہ۔ میں نے جا کے ملاقات کی، اپنی توفیق کے مطابق لفافے میں پیسے ڈال کے بھی مرزا صاحب کے ہاتھ میں دیے، اور ساتھ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور پر نور، میری گورنمنٹ سے کینیڈا سے طلاق ہو گئی ہے، جماعت مجھے پیپر نہیں دیتی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی جب تک پیپر نہ ملے، کیونکہ جس قادیانی ملنگنی کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے، جماعت کا کاغذ میرے پاس ہوگا تو وہاں کا صدر تصدیق کرے گا، تو جب ہوگا نہیں تو تصدیق نہیں ہوگی، تصدیق نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی۔ موجودہ قادیانی پیر نے پیسے رکھ لیے ایک سائیڈ پہ، اس نے کہا یہ تو ظلم ہے، میں بات کروں گا، کوئی بات نہیں، آپ جائیں اور میں بات کرتا ہوں اور یہ ہو جائے گا آپ کا کام۔ وہ وہاں سے آیا، آ کے اس نے مقامی عہدیداروں سے کہا کہ میں حضور پر نور کو مل کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ مل کے آئے یا نہیں مل کے آئے، حضور کو یہاں مقامی جو چیزیں ہیں ان کا تو نہیں نا پتا، تو جب وہاں سے آئے گا آرڈر تو دیکھیں گے، ابھی کچھ نہیں آیا، جائیں گھر کو۔ لو جی، اس ملنگ نے 3-4 ملنگنیاں کے ساتھ زنا کر کے 5-7-10 سال اپنے گزارے ہیں، شادی نہیں ہوئی۔ یہ جو زنا والی بات ہے، یہ کوئی ملنگ مجھے چیلنج کرے، میں اس ملنگ کا نمبر دے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کوئی سال دو کسی ایک ملنگنی کو رکھ لیتا ہوں، گزارا کر لیتا ہوں، شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ جماعت میں چھوڑوں تو اپنے بہن بھائی سارے چھوڑتے ہیں، تو شادی میں کر نہیں سکتا، بندہ میں جوان ہوں کیا کروں؟ تو وہ کبھی کسی ملنگنی کو کوئی سال دو زنا کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کرتا ہے، وہ 10 سال ہو گئے اس کو زنا کرتے ہوئے، شادی نہیں ہوئی کیونکہ جماعت نے وہ پیپر نہیں دیا۔ یہ ہے جی ان کا سٹیٹ انڈر سٹیٹ جی۔ اچھا چودھری اپنا صاحب، چوئی صاحب، یہ جو ابھی بات کی ہے نا ہم نے صدر کی تصدیق کی، ان کا جو سو کال نکاح نامہ ہے نا اس پر بھی وہ صدر ہی تصدیق کرتا ہے، ان کا اور کوئی نہیں ہوتا، ان کا کوئی یعنی کہ اس کلٹ کا کوئی جو میں روحانی پیشوا ہے یا کوئی ایسی میں چیز۔ ہاں میں سابقہ قادیانی ملنگ ہوں، میں ان کا عہدیدار بھی ہوں، مجھے پتہ ہے طریقہ کار کیا ہے ان کے نکاح کا۔ جب یہ نکاح ہونا ہے، مثال کے طور پہ یہ گجرانوالے کی قادیانی ملنگنی ہے، لاہور کا قادیانی ملنگ ہے، شادی ہونی ہے، تو جو گجرانوالے کا صدر جماعت ہے وہ اس ملنگنی کی تصدیق کرے گا، فارم پور کر کے وہ ملنگنی کی تصدیق کرے گا کہ یہ وہ جو لوکل صدر ہے وہاں کا، جو لاہور کا جہاں وہ قادیانی ملنگ رہتا ہے، وہ جو صدر ہے وہ سائن کرے گا دلہا لڑکا جو ملنگ کے کاغذ پہ، پھر اس کے بعد ملنگ اور ملنگنی دونوں کا ٹچ بٹن ہوگا۔ اگر اب دونوں جو نکاح وہ تصدیق ہے، فارم ہے، وہ لونڈے باز مربی کھڑا ہو کے جب نکاح پڑھائے گا تو وہ پہلے تصدیق کرے گا کہ دونوں کے پیپر آگے ہیں۔ اگر ملنگنی کا پیپر نہیں آیا صدر کی تصدیق تو شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے جی طریقہ۔
अब चूंकि वो कादियानी मलंग मलंगनी से शादी करना चाहता था, अब जमात की जब तक तस्दीक ना होती मलंगनी उसको मिलनी ही नहीं थी। वैसे रेंट पे मलंगनी मिल जानी थी, निकाह तो होने के लिए पेपर चाहिए था, तो वो रेंट कर रहा है मलंगनियां, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। जी बहुत ही अच्छी तो बात हो चौधरी गई साहब, जी, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब। ये जो लड़के जो बगैर जमात से शादी करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या होता है उस वक्त? क्या अगर कोई मलंग है, आप जमात अहमदिया का, और वो किसी गैर जमात मजहब से शादी करना चाहता है, क्रिश्चियनिटी से या मुसलमानों से, उस वक्त क्या होता है? हाँ जी, दो काम होते हैं। ये जमात बंदे को देखती है कि बंदे दे पैरी पैने के हथी पैने, गले उसका गला पकड़ना है कि पांव पकड़ने हैं, ये जमात ये देखती है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूं। वो जो कादियानी मलंग था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने एक एक गोरी के साथ शादी की, उससे उसके बच्चे भी हैं। वो गोरी ने सारी उम्र कादियानी पीरों को जूता भी नहीं मारा, उसने नहीं माना इनको। लेकिन क्या कादियानी मलंग डॉक्टर अब्दुल सलाम का खराज हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसके पांव पड़ना थे इन पीरों ने। अब आ जाए कि आम जो कादियानी मलंग या मलंगनी बेचारा है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि अगर वो ये काम कर ले बगैर जमात की इजाजत के, उसका अखराज हो जाएगा। अगर उसकी सगी माँ उसकी शादी में रोटी खा लिया तो उसका भी अखराज हो जाएगा। बाप मलंग साथ शामिल हो गया बेटे की शादी में या बेटी में, उसका अखराज हो जाएगा। तो जो जो उस शादी में शामिल होगा सभी का अखराज हो जाएगा। उसके बाद वो माफी मांगेंगे, हजूर माफ कर दे, हजूर माफ कर दे, हजूर माफ कर दे। जी जी कोई और सवाल है किसी का? इस बार ना हम इंशाल्लाह चौधरी साहब स्पेशल प्रोग्राम करेंगे इसी बात पर। मैंने तो 1000 प्रोग्राम पहले किया हुआ है। जी जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह आपको मैं सेहत दे, सुकून आपको दे। एक बात बताऊं, ये जो तरीका वारदात देखे इन कादियानी पीरों का, कादियानी पीर जो है ये आम पीर नहीं है। देखें जो सुथन शाह होता है ना पीर, वो क्या करता है, 2-4 सुथने वो टांक लेता है। या आप बुलडोजर शाह को देख लें, वो सफेद पगड़ी ले लेगा, सफेद वो कपड़े पहन के जनाब नीचे को नजर करके बैठ जाएगा, सुरमा शुरमा लगा के। ये है देसी तरीका, आम सा तरीका मलंगों को लूटने का। कादियानी पीर ऐसा पीर नहीं है। ये एक ऐसा बदकार पीर है जिसने जकड़ लिया अपने मलंगों को। ठीक है, पहला इन्होंने जो वार किया अपने कादियानी मलंगों पे कि इनको लोगों से, मुसलमानों से दूर कैसे करना है। हालांकि कादियानी मलंग खुद मुसलमानों के बच्चे हैं। इनको दूर करने के लिए कादियानी पीरों ने सबसे बड़ा हथियार ये इस्तेमाल किया कि जो चीजें मुसलमानों में इज्जत वाली थी उनको सबसे ज्यादा जलील करके उनके सामने पेश किया। मिसाल के तौर पे मौलवी जो था वो मजहबी रहनुमा था मुसलमानों का। मौलवी का लफ्ज को इन्होंने इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि आप किसी कादियानी को कहे ना मौलवी साहब, वो कहेगा मैं मौलवी नहीं हूं। यानी कि उसके दिल में डाल दिया कि मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक। जो जो गंद इनके मुंह में आया इन्होंने
आपने मलंगों के ज़हन में डाला और मौलवी के लफ्ज को बदनाम किया और अपने मौलवी का नाम रख लिया मरबी। अब बताएं मुझे, मौलवी साहब क्या करते हैं? मौलवी साहब मस्जिद में अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, जो भी उनको कोई बात ज़हन में आए वो इस्लाम के मुताबिक बताते हैं, यही काम है। कादियानी जो मरबी है वो क्या करता है? वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, उठ के खुतबा देता है, तकरीर करता है, लेकिन मौलवी बदतरीन मखलूक है जी, और मरबी दुनिया की बेहतरीन मखलूक है। लफ्ज बदल लिया, मौलवी के लफ्ज को बदनाम कर दिया, मरबी के लफ्ज को ऊपर कर दिया। आगे चलें। पीर फकीर जो हैं सारे गंदे, अच्छा जी, और अपने पीरों का नाम रख लिया हजूर। अपना जो पीर है उसका नाम रखा है हजूर। आप कादियानी पीर मिर्जा मसरूर को कादियानी पीर कहें, वो कहेगा पीर नहीं है, पीर नहीं, हजूर। पीर की करदा है? पीर अपने मना नाले मरीदां नूं इकट्ठियां करदा है, जलसा करदा है, भंडारा वंडदा है, उन्हां को पैसे लैंदा है, उन्हां दे पैसिਆਂ ते मौजां करदा है, घोड़ियां लैंदा है, कपड़े लैंदा है, छालां मारदा है। सेम काम कादियानी पीर मिर्जा मसरूर करदा है। पैसे इकट्ठे करके घोड़े लैन डिया, महल छत्तन डिया, लुडियां पाण डिया, जिवें वो शुफ पीर तुहां वेख्या है, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਡਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਫੇਰੇ ਮਲੰਗ 15-20 ਉਹਦੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ੁਫ ਨੇ ਪਗੜ ਬੰਨਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕੁੱਲ ਪੀਰ ਗੰਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਰੀਦ ਮਲੰਗ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਹਬਾਬ ਜਮਾਤ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰੀਦ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਦ ਦਾ, ਪੀਰ ਦਾ ਮਰੀਦ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਟਵਾਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਬਾਬ ਜਮਾਤ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਮੇਲਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਲਸਾ ਸਲਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ, ਬਲਕਿ ਗੰਦ ਦਾ ਅਖੀਰ ਗੰਦ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت کی حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک نے جناب دے؟ جی جی حضرت میری ایک گزارش ہے جی، میں تا ان لانتیاں نو نا جتنے بھی ایک قادیان، جی جی حضور، جی جی حضور، آپ ان بھائی صاحب کو نہیں جانتے، یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور جی جی بڑا ان کے پاس علم ہے، تو ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں یہاں پر، ایسے چودھری حضور، صاحب۔ حضور میں ایک سوال کرنا چاہ رہا سا جی، میں ہور اللہ معاف کرے جی، مینوں پتہ ہے میں انہاں دی گفتگو شنید جڑی ہے نا جی بڑے شوق و ذوق دے نال سن رہا، دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن رہا، میں سمجھ بھی رہا انہاں دی گفتگو نو جی۔ حضرت میں تو انہاں نو جی بلا دلیل کافر بننا جی، انہاں نو کو دلیل دیونا نا، میں اپنی آپ بھی توہین سمجھنا، تے اللہ اور اللہ دے پیارے محبوب آقا نامدار حضور وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ کہ جتنے کے تعلیم یافتہ نے سارا کو جو ساروں نظر آ جاندے انہاں دی گفتگو تو تے حضرت کیا انہاں نو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یار اسی واقعی جھوٹے ہیں، اسی ایویں بغیر غلط ایک رٹ لائی ہوئی ہے جی؟ میرا سوال ہے جی، اگر تانوں سمجھ آ گئی ہے تو جی۔ جی انہاں نو
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੜਿਆਰ ਪਿੰਡ, ਕਿਲਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਕਾਕ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 10 ਕੁ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 20 30 40 50 ਘਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਸਾ ਜੁਲਸਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਲੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਆਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ, ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਖਾਰਜ, ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪਾ ਲਈ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ MA MSc ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ MSc ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 1000 'ਚੋਂ 5 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, MSc ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੱਬਖੜੱਬੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਲੰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੂ ਮਲੰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੀਮ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਲਤ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੱਟੇ ਫੁੱਕੇ ਬਦਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ।
اس تو اتتا جناب سارے گناہ شروع ہوندے نے، باویں زنا ہوئے، چوری ہوئے، ڈکیٹی ہوئے، راہزنی ہوئے، جہڑے بھی گناہ نے، گناہاں دی جڑ شراب ہے، یعنی کہ تسی پودا والا آمنا نا گناہاں دا، تسی شراب پی لو، ٹھیک ہے جی۔ تسی یہ حساب اگا سمجھ لو۔ جیڑی گل ہے کہ میرا کرن دا مقصد ہے جناب نو کیا آیا، ایک مثال ہے، اللہ معاف کرے تسی ساڈے مسلمان بھی راؤ، میں تہاڈی مثال ہی نہیں دیونا گوارا کردا۔ ایک خنزیر جدو انہاں دا ایک کانا جہا آیا ہا جی، اس نبوت دا دعویٰ کیتا، پہلے جی میں خدا ہاں، پھر جی میں نبی ہاں، پھر جی میں ذلی نبی ہاں، پھر ذلی بروزی نبی ہاں، وہ بے غیرت تو خنزیر پودا لا لیا، انگریزاں تینوں پیسہ چاڑ دیتا۔ تسی مینوں ایک گل دسو، کیا آیا یہ سارے قادیانی اپنے نبی دیاں کتاباں پوریاں پڑھدے نے کہ نہیں پڑھدے؟ مینوں اے دسو جی ایک باری۔ میں اگے 5 منٹ بلا کے تنوں یہ گل دسی ہے کہ قادیانیاں دے کول اگر 1000 قادیانی اکٹھا کرو تے شاذ دے طور تے ایک قادیانی نے کچھ انہاں دیاں کتاباں قادیانی وہ پورن سٹاف ہی ہے، گل تہاڈی ٹھیک ہے، وہ زنا، ٹٹی، موتر، شراب، بھنگ، دھتورا، فیم گاندے، لیکن کیا وہ گاندے انہوں نے پڑھیا ہے؟ 1000 چوں ایک قادیانی ملنگ نے پڑھیا ہوئے گا، 999 ملنگاں نے بالکل نہیں پڑھیا۔ یہ اگے میں تمہیں 5 منٹ لا کے ہی گل دسی ہے۔ جی ساڈے علماء کرام نے نا جی، مفتیان حزام نے، ٹھیک ہے جی، ہر مکتبہ فکر دا علماء کرام ہے، انہاں دا نال کسے نو کوئی فقہ دے اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک الگ گل ہے، اختلاف رکھنا اے حسن ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ رہی گل ہے کہ تسی اگر انہاں نو ویکھو نا جی، اگر انہاں نو تسی مسلمان بران ہوئی تسی کافر آکھن لگ جاؤ تو یہ گل غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ رہی گل ہے کہ جناب جیڑے ایک قادیانی نے جی، انہاں دے نال مناظرہ بھی اس بندے دے نال کرنا چاہیے جیڑے نو کوئی عبور حاصل ہوئے، جس نے اپنے کانے دیاں کتاباں نو پڑھے ہوئے۔ میں تا حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویژن نو فوکس کرنا۔ آپ نے جدو انہاں دے نال جا کے مناظرہ کیتا سی، انہاں نو سرکار دی طرفوں ایک قسم دا پیغام ملیا سی کہ وہ فتنہ اور سیر ابار رہا ہے، تو جا کے اس دا مقابلہ تسی کرنا ہے، جے اگر تسی جاؤ گے تو وہ فتنہ ٹھپ ہوئے گا، ادروائز سارے زور لا چکے نے، تواڈے موجودگی دے وچ جا کے ختم ہوئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں کوشش کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے چاہیا نا، تو انشاءاللہ حضرت صاحب دی جڑیاں 2 کتاباں نے نا جڑیاں انہوں نے لکھیاں نے قادیانیاں دے بارے، وہ انشاءاللہ میں اتھے ساریاں ویراں براواں نوں پیش کراں گا جی، انہاں دی خدمت دے وچ جی۔ اللہ نے چاہیا تو پھر انشاءاللہ اس تو ساڈا ساریاں نوں بڑا زیادہ ہی اسی مستفید ہوواں گے۔ تسی آپ پڑھیاں نے دوویں ہو؟ حضرت صاحب دی کتاباں جی، جی حضرت صاحب دی کتاباں، کیونکہ میں تانوں دساں جی کہ تسی بھی سنے ہوئے گا، تسی بھی بہتر جاندے ہو، میں حضرت صاحب دے جڑا اتھے مدرسہ بنیا نا جی، اس دے وچ استاداں نے سانوں چھوٹیاں انہاں دے وچوں چیزاں دسیاں نے، لیکن یہ کہ پڑھیاں اس وجہ تو کر کے نہیں نے کیونکہ انہوں نے انہاں بہن چودہ نے بین کروائی ہوئی ہیں نا کتاباں جی۔ تسی آپ ہی جان دے ہو کتنے قادیان۔ میر علی شاہ صاحب دیاں کتاباں مرزائیاں نے بین کرائیاں نے؟ جی جی، انہاں تے بین ہے نا جی پاکستان دے وچ جی۔ اچھا جی، ضیاء بھائی تھوڑے علم چ ہے، میرے علم چ تے کوئی گل نہیں ہو جی۔ حضور جی اگر ہو سکتا ہے ممکنات دے وچوں میں غلط بھی ہوواں، تواڈے کول علم زیادہ ہوئے گا، میرے کول گھٹ ہے، میں تے میرا تے ناقص علم ہے، کیونکہ تواڈے نال ہن بیٹھنا میں شروع کیتا، میں ہن نواں ہی ہاں۔ نہیں کوئی کتاب نہیں بین ہے انہاں دی کوئی بھی کتاب نہیں بین ہے، غلط کسی نے انفارمیشن دتی تھا۔ اچھا جی، چلو ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں، میں اس گل دے نال پہلے رجوع کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، انشاءاللہ تعالی العزیز۔ او جی اگر تواڈے کول کتاباں نے تو ٹھیک، نہیں تو بھائی جان میں انشاءاللہ جناب دا خادم انشاءاللہ میں جناب براواں نوں پیش کراں گا، اللہ نے چاہیا تو۔ نہیں وہ ہے نہیں ساڈے کول، پہلو آپ پڑھیو، پہلو آپ پڑھیو تو پھر پیش کریو۔ وہ کتاباں ہے نے پیر میر علی شاہ صاحب دی ساریاں ہے نے ساڈے۔ چلو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ جی کیوں نہیں پڑھا۔ جی جی میں حضور ہاں اسلام آباد تو ہی بیسیکلی رہن والا، میں پنجاب دا جی۔ اچھا پنجاب، اسلام آباد بھی پنجاب دے وچ ہی؟ نہیں پنجاب دراصل
ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਮਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਮਾਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 35-36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਜਾਣਾ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ। پیر محل، پیر محل۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی عبور ہے آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے ہم سے زیادہ۔ اب بات یہ ہے جو قادیانی مسلمان ہونا چاہتے یا رائے راست پہ آنا چاہتے جن کو پتہ نہیں ہے، ان تک یہ بات ہم کس طرح، یا آپ یا جو بھائی سن رہے کس طرح پہنچائیں گے رائے راست کے لیے؟ نہیں میں سمجھا نہیں کہ کوئی قادیانی ملنگ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں لائک جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ انہوں نے یہ جو مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، لائک 1000 میں ایک بندے نے پڑھی ہوگی، ہمیں لائک یہ چاہیے کہ ان تک یہ بات پہنچائے کہ آپ غلط ہو، سیدھے راستے پہ کس طرح لے کے آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، علمی بحث بھی ہونی چاہیے، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ جو جتنے جو جعلی پیر ہیں ان کے ختم ہونے کا ایک ہی فارمولا استعمال ہوا ہے سو فار، یا تو پیر کا چندہ بند ہو جائے، یا پیر کا کردار جو ہے، بد کردار جو پیر ہے اس کا کردار ان مریدوں کے سامنے آ جائے۔ ایسی صورت میں وہ جو پیری مریدی ختم ہو جاتی ہے۔ قادیانی ہے یہ ایک پیری مریدی گروپ ہے، سب سے بڑا جو ان کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی گئی، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی بار بار قادیانی ملنگ ملنگنیوں کے جلسوں میں کہ جی 72 دوز کی اور ایک جنتی، وہ نیک پاک صاف جماعت احمدیہ، اور اس ایک جنتی گروپ کا سردار قادیانی پیروں کا گھر، یہ تھا جی ان کا 72 دوز کی چھوڑ کے ایک جنتی کو ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ۔